گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے، جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے. کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے ویسے میوزک کی آواز کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میوزک سنو گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا. اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے، یہ نفاق ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو. اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے. بتاؤ، شادیوں میں میوزک بجاتے ہو، گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو، اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو. جانتے ہیں میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہارے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی، جس نے دنیا میں گانوں کی آواز سنی ہوگی، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں، اپنے گھر کے گرم کیے ہوئے تیل کو اگر کان میں ڈالو اور تیل زیادہ گرم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اپنے آپ پہ رحم کرو. تم مسلمان ہو، مسلمان. نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے. جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھا ہو، کلمہ پڑھا ہے نا تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو. یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے سب چلتا ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جان پور والوں مجھے بتاؤ تم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ یزید کی فکر والے یا امام حسین کی فکر والے؟ امام حسین. یزید کہہ رہے کلمہ پڑھو سب چلے گا، حسین پاک کہتے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گا. کس کے ساتھ ہو؟ آج کہتے ہو ارے سب چلتا ہے، یہ تو یزید کی بولی ہے. زنا کرو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے. شراب پیو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے. مسجدیں ویران کرو پھر بھی جنت میں جائیں گے، یزید کی بولی ہے. حسین پاک کی یہ بولی نہیں ہے. حسین پاک کہہ رہے صرف ایک چیز چلتی ہے بس، وہ میرے نانا کی شریعت ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے. آؤ، برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کی عذاب. آقا فرماتے جہنم کی آگ کا بنا ہوا سیسا گانا سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے گا. اور ایک بات آپ کو کہوں، آج پوری دنیا میں اگر توجہ ہے، آپ شور نہیں کر رہے تو میری بات پہ توجہ ہے، جو شور کرے انہیں کرنے دیں. میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین کی محفل ہے، اللہ کی عطا سے حسین دیکھ رہے ہیں کون چپ ہے، کون سن رہا ہے، کون شور کر رہا ہے، بات اپنی اپنی. اور ان کی محفل میں آنے والوں، نام حسین کا معاملہ یہ ہے حسین پاک کا نام لو تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. ہاں، یہ کوئی مشاعرے کی محفل نہیں ہے میرے بھائی. ہاں، یہ کوئی اوٹ اور نوٹ کی تقسیم کی محفل نہیں ہے میرے بھائی. یہ مولا حسین کی محفل ہے. جو بادشاہ دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، وہ بادشاہ گر، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو بادشاہ بنا دیا، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو تاج عطا کر دیا. غور سے سنو، کربلا سننے آئے ہو. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر خطرے میں. دن کو گھر اچھا بھلا نظر آتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہی گھر زمین میں دھس جاتا ہے، زمین بوس کر دیا جاتا ہے. لوگ کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہو، کینیڈا میں کر رہے ہو، برطانیہ میں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں کر رہے ہو. جو کر رہے غلط کر رہے. میں ان کی تائید نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرے سامنے ہے نہیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کروں. میں بات تو آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے. جو سامنے نہ ہو اس سے بات کرنا بے وقوفی ہے. جب وہ سامنے ہوں گے اللہ توفیق دے گا تو ان سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ سے بات کر رہے ہیں. مگر ان سے بھی دو جملے کہتا ہوں اس لیے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں. اللہ کرے ان دیواروں کے کان کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چونٹی کا گھر اجاڑے، چونٹی کا
اللہ چوٹی کا گھر اجاڑنے والوں کے بھی گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ انسان کے گھروں کے دشمن نہ بنو، اگر تم کسی کے نشیمن پہ بجلی گراؤ گے تو اللہ تمہارے نشیمن کو بھی خاک میں ملا دے گا۔ طاقتور تم نہیں ہو، طاقتور صرف اللہ ہے۔ جس وقت یزید نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑا تو یزید خوش تھا۔ درشی اللہم صلی علی سیدنا، نعرہ تکبیر، درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یزید خوش تھا، میں نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑ دیا، پورا گھر کاٹ دیا، اب حسین کی نسل نہیں رہے گی، میرے لیے راستہ کلیئر ہو گیا۔ جو میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا میں نے سب کو کاٹ دیا، لیکن وہ 8، 12 یا 14 بیٹوں کا باپ تھا یزید، 8، 12، 3 روایتیں یا 14 بیٹوں کا باپ تھا، اور ہٹتے کٹتے بیٹے رکھتا تھا، اور حسین کی نسل کے بارے میں اس کو یہ بغض تھا کہ میری حکومت میں جو چیز رکاوٹ ہے میں نے ختم کر دیا، مگر قدرت نے بتایا یزید تو طاقتور نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے۔ 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، آج نسل نظر نہیں آتی، حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے، کوئی محلہ نظر نہیں آتا جہاں حسین کی اولاد موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، سرزمین جذب، زمین کے اندر بھی اچھے اولاد حسین سو رہی ہے، اور زمین کے اوپر بھی اچھے اولاد حسین نظر آ رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں میں ان کی تائید نہیں کرتا، آپ مگر سنیں کیونکہ میرے سامنے آپ ہیں۔ آپ کے گھر خطرے میں، دن میں گھر اونچا دکھتا ہے، نیچے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، وجہ اس کی حدیث سنیں۔ آج سے 1450 سال پہلے گھر اجڑنے، گھر بکھرنے، گھر دھسنے، زلزلے آنے یا کسی کا گھر ٹوٹ جانے کی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم گانے، میوزک اور شراب میں ڈوب جاؤ گے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے نقل کیا ہے، توجہ کرنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گانے اور میوزک کے اندر اور شراب کے اندر ڈوب جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہارے گھروں کو زمین میں دھسا دے گا، راتوں رات تمہارے گھر زمین میں دھس جائیں۔ آج 16، 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر نشے کی طرف جا رہے ہیں، میوزک کی طرف جا رہے ہیں، زنا فیشن ہو چکا ہے۔ امام حسین اسی کے خلاف تو کھڑے ہوئے تھے، اگر یہ سب کرتے ہو تو حسینی نہیں ہو تم، چاہے جو بن جاؤ۔ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اگر مسجد کو تم نے ویران کر دیا، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، تو آپ 7 سمندروں کا بھی شربت بنا لو۔ توجہ کرنا، لوگوں کو میرے جملے تلخ لگتے ہیں لیکن کوئی کچھ کہے میرے بارے میں حقیقت ہے۔ 7 سمندروں کا شربت بنا لو، امام حسین کے نام پہ بانٹ دو، لیکن اگر تم دین مٹاؤ گے اور شربت بناؤ گے تو امام حسین اس شربت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس شربت کو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے بالفرض ساری زندگی شربت بنایا بھی نہیں، شربت پلایا بھی نہیں، حتیٰ کہ شربت کا نام بھی نہیں لیا، لیکن امام حسین جس دین کو بچانے چلے تھے، اگر اس دین کی حفاظت کے لیے تم نے قربانی دی تو امام حسین قیامت میں تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، آؤ امام حسین کے مشن کی طرف توجہ کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج کل 16، 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان اسی طرح شراب کی طرف، زنا کی طرف، جرائم کی طرف، میوزک اور گانوں کی طرف جا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے۔ یہ جو آپ سوچتے ہیں نا
لینا کہ ہم لوگ کچھ بھی کریں گے جنت میں چلے جائیں گے, ہم کچھ بھی کریں گے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائی میرے عزیز, یہ دنیا ہے دنیا, یہ دنیا مکار ہے, یہ دنیا غدار ہے, یہ دنیا بے وفا ہے. اس دنیا سے دل نہ لگا, تو کچھ بھی کمائے گا, تو کچھ بھی کمائے گا, تو کتنا بھی جمائے گا, مگر یاد رکھنا اگر تو نے آخرت کی تیاری نہ کی, اگر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی, سب دنیا ہی کے اندر دھرا کے دھرا رہ جائے.